شراز ٹی وی کے معزز سامعین السلام علیکم، میں ہوں شراز اور آپ دیکھ رہے ہیں دی شراز ٹی وی۔ دوستو، اڈولف ہٹلر کا شمار انسانی تاریخ کی سب سے زیادہ متنازع شخصیات میں کیا جاتا ہے۔ اس سے نفرت کرنے والوں کی تعداد سے چاہنے والوں سے کہیں زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود تاریخ کا ایسا باب ہے جس سے نظریں چرائی جا سکتی ہیں، نہ اسے نظر انداز کیا جا سکتا ہے۔ دوستو، ہٹلر 29 اپریل 1889 کو جرمنی کے سرحد کے قریب آسٹریا کے مقام میں پیدا ہوا۔ اس کا باپ الوائس ہٹلر پیشے کے لحاظ سے موچی تھا۔ بچپن ہی سے ہٹلر اپنے والد اور والدہ کی محبت و شفقت سے محروم رہا۔ جب اس کی عمر 13 سال تھی تو باپ انتقال کر گیا اور اس کے 2 سال بعد ماں بھی انتقال کر گئی۔ 18 برس کی عمر میں ہٹلر آسٹریا کے دارالحکومت ویانا روانہ ہوا۔ وہ چھوٹے سے گاؤں سے چل کر ایک بڑے شہر میں بے یار و مددگار حالت میں پہنچا تھا۔ اس کے دل میں یہ خواہش تھی کہ وہ آرٹسٹ یا نقشہ نویس بنے، لیکن اس کے والد اور استاذہ کی یہ خواہش تھی کہ وہ فن تعمیر کی تعلیم و تربیت حاصل کرے۔ افلاس نے نہ صرف اسے بلکہ پورے گھرانے کو بری طرح گھیر رکھا تھا۔ مجبوراً وہ فن تعمیر کی تربیت حاصل کرنے کی بجائے کبھی کولی کا کام اور کبھی عمارتی ٹھیکیدار کے تحت مزدوری کرنے لگا تھا۔ جسمانی محنت و مشقت سے فرصت ملنے پر ہٹلر پوسٹ کارڈ سائز کے گتے کے ٹکڑے پر نقش کاری کیا کرتا تھا اور انہیں فروخت کر کے اپنی آمدنی میں اضافے کی کوشش کرتا تھا۔ اس نے کمرشل آرٹسٹ کے طور پر ایک چھوٹی سی دکان بھی کھول لی تھی۔ دوستو، 1913 میں ہٹلر جرمنی چلا گیا۔ جب پہلی عالمی جنگ کا آغاز ہوا تو وہ جرمنی کی فوج میں سپاہی بھرتی ہو گیا۔ جنگ میں جرمنی کی شکست ہٹلر کے خیالی قلعوں کا انہدم ثابت ہوئی۔ اس کے اپنے قول کے مطابق وہ اپنی ماں کے بعد پہلی بار اس موقع پر دھاڑے مار مار کر رویا تھا۔ ہٹلر نے تمام رنج الوقت سیاسی فلسفوں کا مشاہدہ اور تجزیہ کر کے اپنا نصیب یہ بنا لیا کہ جرمن نسل کو جمہوریت، اشتراکیت اور یہودیوں کی بلاؤں سے نجات دلائی جائے۔ 1919 میں ہٹلر نے گوڈفراڈ فریڈر کا اقتصادیت کے متعلق ایک لیکچر سنایا۔ فریڈر کا نظریہ اقتصادیت یہ تھا کہ دولت کی 2 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم سودی سرمایہ داری ہے، جس کے نمائندے یہودی ہیں جو جرمن مزدوروں کا خون چوس چوس کر موٹے ہو رہے ہیں۔ سودی سرمایہ دار اپنی بین الاقوامی تجارت کو فروخت دینے کی خاطر جرمن کا قومی مفاد قربان کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ دولت کی دوسری قسم وہ ہے جو محنت مشقت سے فراہم کی جاتی ہے۔ یہودی سود خور سرمایہ دار چالاکی یہ کرتے ہیں کہ مزدوروں کا خون چوستے ہیں اور پھر ان سے انتقام سے بچنے کی خاطر جرمن مزدوروں کو جرمن کے محب وطن دولت مندوں سے لڑا دیتے ہیں۔ دوستو، فریڈر کی جرمن ورکرز پارٹی ایک چھوٹی سی جماعت تھی۔ ہٹلر اس پارٹی میں شمولیت اختیار کرنے والا 55واں رکن تھا۔ جلد ہی ہٹلر بہت سے غیر مطمئن جرمن فوجیوں کو بھی اس پارٹی کا رکن بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ ہٹلر پوری شدت سے اشتراکیوں، جمہوریت کے علم برداروں اور یہودیوں کے خلاف زہر اگلتا تھا۔ جب وہ تقریر کرتا تو ایک بڑا ہجوم اس کی باتیں سننے کے لیے جمع ہو جاتا۔ اس نے معاہدہ ورسا کی دھجیاں اڑا کر رکھ دیں۔ ہٹلر کی دیگر صلاحیتوں کے علاوہ اس کی کامیابی کا ایک اہم راز یہ بھی تھا کہ اس کا جوش انتقام لاکھوں جرمنیوں کی دلی کیفیت کا ترجمان تھا۔ 1920 میں جرمن ورکرز پارٹی کا نام بدل کر نیشنل سوشلسٹ جرمنز ورکر پارٹی یعنی نازی رکھ دیا گیا۔ 1921 میں ہٹلر پارٹی کا چیئرمین منتخب ہوا۔ 1930 کے انتخابات میں نازی پارٹی جرمن کی بڑی سیاسی جماعت بن گئی۔ 1932 کے انتخابات میں ہٹلر کی نازی پارٹی کو زبردست کامیابی حاصل ہوئی۔ 1933 میں ہٹلر کو جرمنی کا آئینی وزیر اعظم چن لیا گیا۔ تھوڑے ہی عرصے میں ہٹلر نے جمہوری ریاست کا ڈھانچہ توڑ پھوڑ کر رکھ دیا اور اپنے سیاسی دشمنوں کو چن چن کر موت کے گھاٹ اتارنے لگا۔ اس نے قومی تنظیم نو اور عسکری تربیت کا پروگرام شروع کیا اور 6 سال کے اندر جرمنی کی فوجی قوت کو دنیا کی بڑی بڑی سلطنتوں کی متحد عسکری طاقت کے ہم پلہ کر دیا۔ ساری دنیا ہٹلر سے زجرہ بردام تھی۔ اس نے خون کا ایک قطرہ بہائے بغیر آسٹریا کا الحق جرمنی سے کر لیا۔ دوستو، ہٹلر نے جب دیکھا کہ برطانیہ اور فرانس جرمنی کو معاشرے میں لینے کے لیے روس کے ساتھ ساز باز کر رہے ہیں تو ہٹلر نے پہل کر کے خود روس کے ساتھ پولینڈ کا بٹوارا کر لیا۔ 28 ستمبر 1939 تک پولینڈ کا دارالحکومت ہٹلر کے زیر نگی آ چکا تھا۔ 1940 میں ناروے، ہائی لینڈ، بیلجیم اور فرانس کی سلطنتیں ہٹلر کی متحد ہو چکی تھی۔
इसी साल हिटलर ने हंगरी, रोमानिया, यूगोस्लाविया, बल्गेरिया और यूनान की फतह से फारिग होकर रूस पर हमला कर दिया। हिटलर की फौजों की रफ्तार इतनी तेज थी कि शुमाल में लेनिनग्राड, वसत में नास्को और जनूब में यूक्रेन और क्रीमिया के बाद कोहे काफ तक जर्मन फौजें जा पहुंची थी। ताहम वहां का इंतहाई सर्द मौसम जर्मन फौज को रास ना आया और इसे भारी जानी नुकसान उठाना पड़ा। 1943 में रूस ने जवाबी हमले शुरू किए। दूसरी जानब 1944 में अमेरिका और बरतानिया की अफवाज मगरब से मकबूजा फ्रांस पर हमला आविर हुई। नतीजा ये निकला कि जर्मन अफवाज को शिकस्त हुई। हिटलर को जब अपनी शिकस्त यकीनी नजर आने लगी तो इसने इज्जत की मौत को जिल्लत की जिंदगी पर तरजीह दी। इसने पहले अपनी बीवी एवा ब्राउन से शादी की और 30 अप्रैल 1945 को दोनों ने खुदकुशी कर ली। वसीयत के मुताबिक इनकी लाशें जला दी गईं। दोस्तों, हिटलर पर 1,70,00,000 अफराद के कत्लेआम का इल्जाम भी लगाया जाता है, जिसमें मुबैना तौर पर 60 लाख यहूदी भी शामिल थे। यहूदी आज भी नाजियों के हाथों इस मुबैना कत्लेआम को होलोकास्ट के नाम से याद करते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और साथ लगे बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि हमारी अगली वीडियो आप तक बिना रुकावट पहुंचे। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।